بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے پاس ایک دفعہ پھر تشریف لے کر آئے ہیں جو آج کل پاکستان میں سب سے زیادہ ہاٹ ٹاپک ہے, اور وہ ہاٹ ٹاپک جو ہے وہ بیریا ٹاؤن کے بارے میں ہے. تو بیریا ٹاؤن کے بارے میں بات کرنی اس لیے بڑی ضروری ہے تاکہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے ہر طرح کا پوائنٹ آف ویو اور پرسپیکٹو جو ہے وہ پہنچایا جائے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر نہاد باجوہ صاحب, جو کہ ایک ایسوسیشن ہے ربط, اس کے چیئرمین ہیں. یہ ایسوسیشن جو ہے بیسیکلی ریزیڈنٹ آف ایسوسیشن آف بیریا ٹاؤنز, جتنے بھی بیریا ٹاؤنز ہیں ان سب کے جو ریزیڈنٹس ہیں اس کی جو ایسوسیشن ہے اس کے پریزیڈنٹ ہیں. تو باجوہ صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ سر. اگر مجھے پہلا سوال کرنے کی اجازت دیں گیلانی صاحب. سر میں نے رات کو ایک ٹویٹ کی سر. وہ ٹویٹ یہ تھی کہ میں بیریا ٹاؤن کے جو مالک ہیں ریاض ملک, ان کا کوئی سپورٹر نہیں ہوں, کبھی بھی نہیں رہا. لیکن آپ نے اگر اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ لانی ہے اور آپ اس طرح سے اگر لوگوں کے بزنسز کو ڈسٹرائی کریں گے تو یہ ملک کے لیے کوئی اچھا اومن اور اچھا انڈیکیٹر نہیں ہے. آپ میری ٹویٹ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں. نہیں, آپ یہ ان کو کہہ رہے ہیں, میں ان کو کہہ رہا ہوں. آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ میں ان کو کہہ رہا ہوں. اوکے. پہلے تو سر بہت شکریہ ونس اگین, آپ لوگوں کی عزت افزائی ہے. اس میں سمپل ایک ہی جملہ کہوں گا کہ آپ تو بزنسز کی بات کر رہے ہیں, مافیاز کی بات تو نہیں کر رہے ہیں. میں بالکل مافیا کی بات نہیں کر رہا. تو بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کبھی بھی بزنس نہیں تھا فرام ڈے ون آج تک. یہ پھر بنایا کس نے تھا سر؟ یہ بنایا ملک ریاض صاحب نے تھا, اس کے ساتھ لیکن ادارے اس کے شامل تھے. وہ اکیلے تو نہیں تھے. بالکل ٹھیک بات ہے. اس میں بہت سارے پولیٹیشینز شامل ہوں گے, اس میں بہت سارے سابقہ فوجی سارے ان کے سب سے بڑے رول پہ ہیں. میرا خیال ہے کہ, اور یقیناً آرمی کے ریٹائرڈ آفیسرز جو ہیں بہت بڑی تعداد میں ان کے پے رول پہ تھے, لیکن یہ وہ کنڈم مال تھا. یہ اس میں مجھے کہنے دیں, کیونکہ پاکستان آرمی کے جو آفیسرز جینون آفیسرز ہیں اور دیانتدار آفیسرز ہیں, ایک بھی ایسا کوئی آفیسر کبھی امپلائی نہیں کیا بیریا ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ. انہوں نے وہ لوگ امپلائی کیے کہ جو ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ روٹیاں جو تھے. لیکن میرا خیال ہے آپ اس طرح ان کی دیانتداری پہ شک کر رہے ہیں. ایک بات مجھے اور بھی کہنے دیں. دیانتداری پہ بات سچویشن بھی ہوتی ہے. بات لوگوں کی سچویشن بھی ہوتی ہے, لیکن ایک چیز میں بھی آپ کو بتاتا ہوں, بیوروکریٹس کے اندر بھی دیکھ لیں. میں ایف بی آر میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اگر ایل ٹی یو آر ٹی او میں سرو کیا نا اسلام آباد میں, ان سب کے پلاٹس ہیں بیریا ٹاؤن میں. جی وہ پلاٹس دیتے رہے, بالکل ہر بندے کو پلاٹ دیا. جس کو نہیں دے سکتے تھے اس کو پیسے دے دیے, اور جس کو وہ بھی نہیں دے سکتے تھے یا کسی وجہ سے وہ لینا نہیں چاہتے تھے ان کو نوکری دے دی. لیکن انہوں نے بہرحال نوازا ہر اس آدمی کو جس کو انہوں نے کمپرومائز کیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یہ بالکل ایک مافیا سٹائل ہے, اور انہوں نے مافیا کی طرح جو ہے وہ ایک طرح پورے نظام کو جکڑ لیا. لیکن سر ایک بات مجھے بتائیں, ایک ڈیسنٹ ہاؤسنگ بھی تو پاکستان میں انہوں نے انٹروڈیوس کی. جی دیکھیں, جو جس کا حق بنتا ہے جی وہ اس کی اپریسیشن بھی ہونی چاہیے نا. اپریسیشن اس حد تک تو بالکل ہونی چاہیے کہ آپ نے ایک نیا ٹرینڈ جو ہے اس کو سیٹ کیا, ایک لائف سٹائل جو ہے وہ آپ نے ہاؤسنگ اسکیم کا جو کانسیپٹ تھا, جس طرح یہ بڑی بڑی مساجد جو ہے وہ بنانے کا جو ٹرینڈ تھا وہ انہوں نے اسٹارٹ کیا. بڑی کشادہ جو سڑکیں ہیں ان کا ٹرینڈ انہوں نے اسٹارٹ کیا. یہ پارکس وغیرہ, تو بہت ساری چیزیں جو تھے وہ انہوں نے خود کہا کہ میں دیکھ کے آیا تھا باہر سے تو میں نے اس کو کاپی پیسٹ کر دیا. لیکن دیکھیں, اس میں ایک اچھا کام کرتا ہوں یا برا کام مجھ سے ہو جاتا ہے, اس میں دیکھا تو یہ جائے گا کہ میری انٹینشن کیا تھی جب میں کوئی اچھا کام کر رہا تھا. سپوز میں آپ کے لیے کیک لے کے آ جاتا اور اس کے پیچھے جو ہے دیکھنے میں یہ بڑی اچھا جسچر ہوتا کہ باجوہ صاحب ہمارے لیے کیک لے کے آئے ہیں, لیکن کیک میں جو ہے وہ میں نے آپ کو سلو پوائزن کرنے کے لیے پوائزن ڈالا ہوتا, تو کیک کی تو تعریف بنتی ہے, اس جسچر کی بھی تعریف بنتی ہے, لیکن اس کام کا جو اینڈ رزلٹ ہوگا اب اس کی کیسے تعریف کریں گے آپ؟ نہیں, میں آپ کو بڑی بلنٹ سی مثال دے دیتا ہوں. آپ نے تو پوائزن کی بات کر دی. آپ کیک لے کر آتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ میرے ساتھ پی آر ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں, یا پی آر ایکسرسائز کرنا یا یہ چاہتے ہیں کہ میں ایسا انٹرویو کروں کہ جس میں صرف ریاض ملک کی
جو خلاف ہی بات ہو اور ہمارے حق میں مجھے اجازت دے مخل تو دینے پھر کی، وہی بات ہے کہ وہ کیک کا جو مقصد انٹینشن تھی وہ غلط ہو گئی. مجھے اجازت دے مخل ہونے کی مہربانی. یہ جو ملک ریاض صاحب کا تعارف یہ کر رہے ہیں، ملک ریاض کیسے ہیں، کیا ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، یہ ہر دو طرح کی رائے ہے اس میں معاشرے میں، اور سب کچھ جانتے ہیں لوگ اس بارے میں. میرا خیال ہے اس سے آگے آ کے آپ سیدھی بات ہمیں بتائیں. آپ تو چونکہ وہاں پہ ایسوسیشن کے ریپرزینٹیو ہیں، آپ کے خیال میں ابھی جو سارا ایک عتاب ان پہ آیا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یکدم بحریہ ٹاؤن تو اچھا بھلا چل ہی رہا تھا. دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اس کی دو وجوہات نارملی ہوتی ہیں. ایک رب کی نظر میں آپ کا جو بھی حساب کتاب ہے وہ کیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ دنیا میں آپ نے کیا کیا ہے. اور میرے رب کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی آپ کو آپ کے کیے کا میں سزا دوں گا، اور آخرت میں بھی. اس کی وجوہات جو ہیں جب کریٹ ہو جاتی ہے تو ہم وجوہات کے اوپر جا کے ان پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. سپوز میں نے 1 سال پہلے بھی پی ٹی آئی کے جتنے ہمارے دوست تھے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ تو باجوہ صاحب اصل میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس لیے کر رہی ہے ملک صاحب کے ساتھ کہ وہ بیان نہیں دے رہے. وہ 190 ملین میں عمران خان کے خلاف بیان نہیں دے رہے. جبکہ جتنے لوگ بھی تھوڑا سا لاء کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ کیس ختم ہوئے بھی اب کافی ایک عرصہ ہو گیا، اور کیس ختم ہونے کے بعد اس میں اب نئی کوئی شہادت کا ایڈ ہونا، اس کی پریسیڈنس 1-2 ہیں، لیکن نارملی وہ پاسبل ہی نہیں ہوتا کہ اس میں آپ جو ہے وہ باہر سے ایک بندہ لے آئیں گے اور وہ بیان دے دے گا. اور ویسے بھی اگر وہ بیان دے دیتے تو وہ کیا بیان دے دیتے، میں آج تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. جو انہوں نے دیا تھا، یعنی کہ 35 کروڑ روپیہ جو دیے تھے وہ کیس میں آلریڈی موجود ہے. وہ آ کے بتا دیتے کہ میں نے دیا یا نہیں دیا، وہ آلریڈی مانا ہوا ہے کہ جی ہم نے لیا، اور وہ آپ نے دیا ایز اے چیریٹی کے. اور جو زمین آپ نے دی وہ بھی آپ نے القادر ٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں. جو زمین آپ نے دی تھی وہ زمین بھی آپ نے یونیورسٹی کو، ٹرسٹ کو دی تھی، عمران خان صاحب کو تو نہیں دی. اب عمران خان صاحب یا ان کی اہلیہ بعد میں اگر وہ ٹرسٹی بن جاتے ہیں تو وہ ٹرسٹی بھی ہوتا ہے، وہ کوئی اس سے کوئی فائدہ تو نہیں لیتا. لیکن امپریشن یہی ہے کہ ان پہ یہ دباؤ تھا کہ کوئی آپ ان کے خلاف یہ امپریشن میری نظر میں بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کے جو آئنسٹائن تھے، بہت ساری سائے آپس کر رہے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں وہ اتنے سمجھدار تھے کہ وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کی طرح ہی ملک کے اندر جو ہے ایک نئی اسٹیٹ بنا بھی سکتے تھے، چلا بھی سکتے تھے. اور آپ یقین کریں کہ یہ وہ بات ہے جو ان کے اپنے لوگوں نے مجھے بتائی کہ ہم کس طرح سے سائیکالوجیکل آپریشنز کرتے ہیں اپنے معاملات کو صحیح رکھنے کے لیے، چاہے وہ پھر گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، اداروں کے ساتھ ہیں یا ریزیڈنٹس کے ساتھ ہیں. لیکن ابھی اسٹیبلشمنٹ کس چیز کی سزا ان کو دے رہی ہے پھر الائجٹلی؟ اچھا، یہ تو اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کس چیز کی سزا دے رہے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو جو سزا ہے وہ ان کے جو گناہ ہیں اور جو ان کی زیادتیاں ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہیں کہ مثلاً سر کیا زیادتی کی ہے؟ چلیں، میرا خیال ہے کہ جو بڑی زیادتی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سپوز میرے پاس 100 روپیہ ہے اور آپ مجھ سے 10 روپے جو ہے کسی طرح سے مار لیتے ہیں، تو سٹل جو ہے وہ 90 روپے جو ہے آپ نے میرے پاس چھوڑ دیے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی ہے. آئی وڈ بی ایبل ٹو سروائیو، ڈو واٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو ود دیٹ 100 روپی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فیز 8 ایکسٹینشن، اب یہاں راولپنڈی اسلام آباد کی ہی ایک ان کا منصوبہ تھا، اور یہ ویلی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چوری یا سب سے بڑا ڈاکہ ہے. اور یہ ان لوگوں پہ ڈالا گیا جو غریب تھے. آپ کا 7 لاکھ کا، 8 لاکھ کا، 9 لاکھ کا جو پلاٹ لینے والا آدمی ہوتا ہے وہ پاکستان میں کس طرح سے وہ 7, 8, 10 لاکھ روپے پورے کرتا ہے، وہ میرا خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ کتنے لوگ تھے؟ پہلے ان کو کہا کہ فیز 9 بنا رہے ہیں. فیز 9 کے اندر جو ہے وہ 2000 لوگوں کو چونا لگا دیا، 2000 لوگوں سے پیسے لے لیے. جس طرح یہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا، ٹھیک ہے، اس کی اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد بتایا کہ جی آ جاؤ، اس کا بھی ایک پورا کہہ لیں کہ ایک سائیکل ہے کہ پہلے جو ہے وہ فارمز بیچے جائیں گے. وہ بالکل ایک انٹائرلی انلیگل ایک اپروچ ہے. اگر آپ کے پاس پلاٹس ہیں، نمبر آف پلاٹس ہیں، تو آپ وہ نمبر آف پلاٹس ہی بیچیں گے. لیکن یہ بھی بحریہ ٹاؤن نے سٹارٹ کیا کہ آپ کے پاس پلاٹ ہے یا نہیں ہے، یا اگر 1000 پلاٹ ہیں تو آپ نے 1 لاکھ جو ہے وہ فارمز پہلے بیچ دیے، اور وہ فارمز جو ہیں تو باقی سوسائٹیز بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، وہ بعد میں کرنا شروع کر دیا سب نے. یہ بحریہ سے سٹارٹ ہوا اور میری نظروں کے سامنے سٹارٹ ہوا. اس کو کچھ تھوڑا سا میں نے 2010-11 کے اندر وٹنس بھی کیا. یہ تو خیر بہت پہلے سے ہو رہا تھا، لیکن جو میں نے وٹنس کیا یہ میرا خیال ہے 11-12 کی بات ہے. اینی وے، اب وہ جو لوگ تھے نا سر،
وہ جو 2000 لوگ تھے ان کو 2-4 سال چکر دیے. اس کے بعد ان کو کہا کہ وہ فیز 9 کی زمین جو ہے یا اس کا یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اب ہم فیز 8 ایکسٹینشن بنا رہے ہیں، آپ کو فیز 8 ایکسٹینشن میں لے جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں سر؟ 2000 لوگ تھے اس وقت وہ. اچھا، ان کو جی ڈال دیا. یہ 2010-2011 کی بات بتا رہا ہوں. اور ان کو ایکسٹینشن میں ڈالا اور کوئی 12-14 ہزار بندہ اور جو ہے ان کو بھی فائلز بیچ دیں. اور اب یہ ایگزیکٹ نمبر تو بحریہ کو ہی پتہ ہے، لیکن 12 سے لے کے 18 ہزار تک جو ہے وہ ایک نمبر ہے جو ہم تک پہنچتا ہے بار بار کہ یہ 12 ہزار منیمم اور 18 سے 20 ہزار لوگ ہیں. اب چلیں ان کو آپ منیمم پہ بھی رکھیں کہ اگر یہ 12 ہزار لوگ ہیں، 12 ہزار لوگ انٹو آپ ایوریج کر لیں 9 لاکھ کے حساب سے اس وقت انہوں نے دیے تھے. اب یہ پیسوں کا حساب لگائیں، اور یہ 15-20 سال سے لوگ پیسے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ریسنٹلی کیا کیا، کوئی 2 سال پہلے جو ہے، اور درمیان میں بھی یقیناً کیا ہوگا، ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں ڈیولپمنٹ چارجز دوبارہ دیں، کیونکہ اب جو ڈیولپمنٹ تو ہم کرنے لگے ہیں لیکن اب کرنے لگے اسکلیشن چارج. ہاں، تو اب ایسکلیشن تو ہوگی نا، لازمی بات ہے. تو پھر لوگوں سے 10-10 15-15 لاکھ روپیہ اور لے لیا اور باقاعدہ ان کو بلیک میل کر کے لیا کہ آپ کی وہ سارے پیسے ڈوب جائیں گے، آپ کی فائل کینسل ہو جائے گی، آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، تو آپ نے یہ دینے ہی دینے ہیں. اور یقین کریں کہ میجورٹی آف دا پیپل دے پیڈ دس منی. لوگوں کو شوق بھی تو ہے نا جی بیریئر ٹاؤن جانے کا. اب یہ بتائیں کہ اب سر یہ جو شوق ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا بری بات ہے کہ میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں، اچھے گھر میں رہیں، اچھی گاڑی میں ٹریول کریں، ایز لانگ ایز ہم اس کو حلال طریقے سے کما سکتے ہیں. مسئلہ ریگولیشن تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں سر جن کے پاس 10-15 لاکھ روپیہ ان کی پوری لائف کی کمائی ہے. بٹ اصل میں سوسائٹی میں ریگولیشن کا مسئلہ ہے نا، اصل چیز جو یہی ہے. نہیں، وہ ریگولیشن کا مسئلہ تو بعد میں ہے نا. پہلے تو دیکھیں نا، میں ایک دکاندار ہوں، فرض کیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ریگولیٹ نہیں مجھے کر رہی، لیکن میں پرائسز جو ہے وہ 10 روپے کی چیز 100 روپے کی بیچنا شروع کر دوں، تو بے ایمان تو پہلے آپ مجھے آ کے کہیں گے نا، ریگولیٹر کو تو بعد میں. اچھا، اب یہ بتائیں آگے موجودہ صورتحال میں جو انہوں نے اب بیان دیا ہے ریسنٹلی، انہوں نے کہا جی کہ بڑا دباؤ ہے مجھ پہ، بہت مشکل حالات ہیں، اب تقریباً ہم اپنے آپریشنز بند کرنے کے قریب ہیں، تقریباً آلموسٹ. یہ اس کے بعد آپ کے خیال میں سوسائٹیز پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، انویسٹمنٹ پہ وہاں پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، ریزیڈنٹس پہ سب سے زیادہ بتائیں کیا امپیکٹ پڑے گا؟ اچھا، ریزیڈنٹس کے لیے میں سب سے پہلے تو آپ کے توسط سے یہ چاہتا ہوں کہ تھرو آؤٹ پاکستان جتنے ہمارے ریزیڈنٹس ہیں، انویسٹرز ہیں یا ہمارے تاجران ہیں، ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ جی ہماری جتنی سکت ہے، جتنی طاقت ہے، سارے اداروں کے ساتھ تھرو آؤٹ پاکستان انگیج کر رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز جس کے اوپر میں بعد میں بتاتا ہوں کہ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی میری نظر میں، واللہ عالم، اور اس کے پیچھے ملک صاحب کا جو بیان ہے اس کے پیچھے مجھے کیا لگتا ہے کہ ان کی کیا سوچ ہے، لیکن لوگوں کو میں ایشور کرواتا ہوں کہ جی آپ کے لیے جو آپ کی سروسز ہیں وہ معطل نہ ہوں، آپ کا پانی، آپ کا بجلی، آپ کی مینٹیننس، آپ کے سیکیورٹی، یہ معاملات چلتے رہیں. ایکو سسٹم میکنزم پورے کا پورا ایک میکنزم ہے. اس کے لیے ہم بی ٹی پی ایل سمیت، بی ٹی پی ایل کو بھی آفر کیا ہے کل میں نے، کہ اس میں اگر آپ بھی کوئی ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے آپ کی، اس میں اگر تھوڑی بہت عزت سٹل بچانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے پرائیویٹ لمیٹڈ، بیریا ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ، یعنی کہ وہ اینٹی یا وہ کمپنی جس نے بیریا ٹاؤن بنایا، اور ملک صاحب آف کورس اس کو اون کرتے ہیں. تو لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ جی اس میں ٹھیک ہے ہمارے جو وسائل ہیں بینگ دی ریزیڈنٹس ایسوسیشن، وہ ڈیفینیٹلی بہت محدود ہیں، لیکن آج کے دن میں اچھی بات یہ ہو رہی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ڈو وی کیئر؟ آئی تھنک وی شوڈنٹ. لیکن ادارے جو ہیں، سارے ہی ادارے اس بارے میں کمر بستہ ہیں کہ اب لوگوں کو ہم ذلیل نہیں کر سکتے. اور اگر فرض کیا کہ یہ کیس ملک صاحب پہ بنے ہیں یا ان کے ایسوسیٹس پہ بنے ہیں تو یہ قصور تو ملک صاحب کا ہے، لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ جو پیسے دے کے ڈوبے بھی ہیں اور وہاں پہ رہ بھی رہے ہیں. تو اس کے لیے ادارے آلریڈی میجورٹی کے اندر ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اپنی سپورٹ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس مسئلے پہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا لاہے عمل اگری کرنے کے لیے تیار ہیں. ادارے کون سے؟ کہ اداروں سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سی ڈی اے ہے، جس طرح سے آر ڈی اے ہے، جس طرح آپ کی لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، نیب اس وقت کر رہا ہے، ایف آئی اے اس وقت کر رہا ہے. تو جتنے بھی اس وقت اسٹیک، اور اگر کراچی چلے جائیں تو آف کورس وہاں پہ ایم ڈی اے ہے. اب بی ٹی کے 2 جو ہے وہ اس کے بارے میں اب ہم سٹارٹ کریں گے، دیکھیں گے.
ہمیں اندازہ نہیں تھا، لیکن وہ 7 کی ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جس کے تحت آتا ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ تو بندہ کوئی نہیں ہے، بندہ جو بھی ہے وہ BTK 1 کے اندر ہی ہے. لوگ جو رہ رہے ہیں، 20-30 ہزار فیملیز اگر رہ رہی ہیں تو وہیں پہ رہ رہی ہیں. تو وہاں پہ اگر سپوز آپ کی انٹرپشن نہیں ہوتی، آپ کی سروسز کا، آپ کی مینٹننس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، آپ کی بجلی بحال رہتی ہے، پانی آتا رہتا فرض کریں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کامیابی ہے. بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ میں ٹوٹل امپلائیز کی تعداد کتنی ہے؟ یہ ملک صاحب کہتے رہتے ہیں، ہمیں بھی کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن میرا یہ انہوں نے کل جو ٹویٹ کیا تھا یا پرسوں کوئی تھا، اس میں شاید 50,000 کہا تھا. کبھی وہ لاکھوں کہتے ہیں، کبھی وہ ہزاروں کہتے ہیں، لیکن میرا یہ اندازہ ہے کہ 10-20 ہزار لوگ ہیں. ہاں لیکن لیکن اس ان کو 10-20 ہزار لوگوں کا کیا ہوگا، اور کیا آپ کی یونین اس پورے بحریہ ٹاؤن کو ٹیک اوور کر سکتی ہے؟ اچھا، ہماری جو یونین ہے وہ میں پہلے دن سے یہ کہتا رہا ہوں کہ اصل میں اس طرح کی جو یونینز ہیں، یہ تو چلیں اللہ پاک نے ایک ہیلپ کی، اور اس وقت جو سچویشن تھی اس میں ساری ہی ایسوسیشنز جو میجر تھیں ایٹ لیسٹ، اور ہمیں لگا کہ بھائی یہ لوگ جینون کام بھی کر رہے ہیں. اس کی میں وجہ پتہ ہے کیوں پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ ذرا سن لیں پہلے. آپ کا جو بریس کا ادارہ ہے وہ آپ نے SCCP میں رجسٹرڈ بھی کروا دی ہے. جی، تو اس کا مطلب مجھے بریس میں تو یہ ہوا کہ بریس کی رجسٹریشن کے حوالے سے BTPL کی طرف سے بھی، زراج گروپ کی طرف سے، اور بہت ساری جو دوسری انٹیٹیز تھیں ان کی طرف سے باقاعدہ پورا زور 1 سال تک لگایا گیا کہ کسی طرح سے بریس کو لائسنس اور رجسٹریشن نہ مل سکے. یہ بریس ہے کیا، ذرا ایکسپلین. بریس جو ہے وہ سیکشن 42 کی ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. جی. یہ بحریہ کے لوگوں نے ہی بنائی، میرے سمیت 3 لوگ ہیں اس میں، زاہد محمود صاحب ہیں، عزیز احمد صاحب ہیں، اور میں اس کو ایز اے ڈائریکٹر اور CEO لیڈ بھی کرتا ہوں. تو لیکن یہ جب بنی تھی تو اس وقت آف کورس ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اب لیگل جب رجسٹریشنز کا جو قوانین ہیں ان میں ہم جائیں گے تو کیا چینجز ہوں گی. اس وقت تو ہم نے سوچا تھا کہ بحریہ کے لوگوں کو ایک ریپرزنٹیشن چاہیے. اس وقت ربط آف کورس کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. ربط تو ہم نے بعد میں بنائی جب بریس بن گئی، اور بریس جو تھی وہ آلموسٹ راولپنڈی اسلام آباد میں تو اتنی بڑی آرگنائزیشن بن گئی کہ وہ ہماری تاریخ میں ہی ایسا نہیں ہوا. اتنے زیادہ لوگ آ گئے، 10,000 لوگ آ گئے. تو پھر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ نہیں، ہمیں پاکستان میں باقی جو بحریہ ٹاؤنز ہیں ان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. تو ہم نے بریس کو بھی اس کا حصہ بنایا. اس میں جو ہے وہ سوبر ہے جو کہ انکلیو کی ایک آرگنائزیشن ہے، اس کو بھی اس کا حصہ بنایا. ووبر ہے جو کہ لاہور بحریہ ٹاؤن کی ایک آرگنائزیشن ہے. اور اس وقت وہاں کراچی کے اندر BTAC کے نام سے ایک آرگنائزیشن تھی، لیکن وہ بعد میں ضم ہو گئی تھی بریس کے اندر. لیگل جو ہے نا، میں اس کے بارے میں آ رہا ہوں سر، میں آ رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا موقع دیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو وہ جو ربط ہے وہ بن گئی. جب ربط بن گئی تو ربط چونکہ اس کا جو کوانٹم ہے وہ بھی بڑا تھا، اور ہمیں یہ لگا کہ لیگلی ہمیں اس میں آزادی بھی زیادہ ہے. چونکہ بریس جو ہے جب رجسٹرڈ بھی ہوئی تو اس میں جو ہمارے آبجیکٹس تھے اس کے اوپر بہت لیدے ہوتی رہی، بڑی بات چیت ہوئی، بڑی میٹنگز ہوئیں. اور جو SCCP کی کوشش تھی، اور میں برملا کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے برملا مجھے کہا کہ آپ بحریہ ٹاؤن کو صرف اور صرف آپ نے ریپرزینٹ نہیں کرنا، آپ نے پورے پاکستان میں دیکھنا ہے کہ آپ کے جو آبجیکٹس ہیں ان کو کس طرح سے، جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ہم بالکل ان کو کمپلائی بھی کر رہے ہیں. اور اسی لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ربط جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے کہ جس میں مختلف دوسری آرگنائزیشنز بھی موجود ہیں. بریس سب سے بڑی ایک کہہ لیں کہ ریزیڈنٹس کی اینٹی ہونے کے باوجود بھی کراچی اور راولپنڈی اسلام آباد تک ہے، 2 جگہوں پہ ہے. ہمیں ساری جگہوں پہ چاہیے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہم بریس کو جو ہے وہ ایز اے مین اینٹی کے استعمال کرتے ہیں. یہ آپشنز کیا ہیں؟ کیا کوئی ادارہ آپ ٹیک اوور کر سکتے ہیں اگر خدا نخواستہ سروسز بند ہوتی ہیں، یا ایسوسیشن کر سکتی ہے، یا کر سکتی ہے. اچھا، لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہم لوگ اصل میں اعتماد کا فقدان خواہ نہیں ہوا. 76 سال سے عوام نے مار کھائی ہے، لوگ ذلیل ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں نے ہی ایک دوسرے کو دھوکہ دیا ہے. تو ہمارے لوگ جو ہیں ان کو بڑی بے یقینی ہے ہر حوالے سے. تو اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم نے بہت ابتدائی دنوں میں ہی اسٹڈی بھی کیا، اور اس کو اسی وقت سے میں مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو جینون حل ہے اور لیگلی جو ہماری اتھارٹیز ہیں، چاہے وہ RDA ہے، CDA ہے، یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، یا LDA ہے لاہور میں، سب کے سب جو ان کا قانون ہے
اگر آپ اس کو جا کے دیکھتے ہیں تو انہوں نے بالکل تسلی سے صرف کاپی پیسٹ کیا ہے. اس کا قانون اٹھا کے اس نے اپنا نام لکھ لیا ہے, اس نے اٹھا کے اس کا قانون اپنا نام لکھ لیا ہے. اس میں پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے جس کی جتنی بھی جسارت ہو سکی تھوڑی بہت امینڈمنٹس کر لی ہیں. لیکن اس کی جسٹ یہ ہے کہ سارے ہی قوانین مور اور لیس یہ کہتے ہیں کہ آپ جس وقت ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں اس وقت چونکہ آپ پلاٹس بیچ رہے ہوں گے تو 5 سال بعد جتنے بھی پلاٹس آپ نے بیچے یا گھر بنا کے بیچے ان کے جو اونرز ہیں ان کی ایک ایسوسیشن بنائیں اور وہ سوسائٹی ان کو ہینڈ اوور کر دیں. اچھا, یہ قانون ہے. اس پہ عمل درآمد آلموسٹ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ جو ڈیولپرز ہیں وہ سانپ کی طرح جو ہے وہ وہاں پہ کنڈلی مار کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اداروں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ان کے پیچھے نہ آئیں, کمپرومائز کر لیتے ہیں, اور جو مینٹیننس ہے اور سیکیورٹی ہے وہ ایک کمائی کا ذریعہ ہے. پیسے والے تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز مینیج کر لیتے ہیں. تو یہ ہے پرابلم. تو ہم نے تو اصل میں صرف یہ کرنا ہے کہ جو قانون ہے آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے اس میں اس کی امپلیمنٹیشن کے راستے میں تھوڑے سے کچھ گرے ایریاز ہیں. وہ گرے ایریاز کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ پراپرلی کبھی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا. تو اس کو جب آپ امپلیمنٹ کرنے جائیں گے تو اس میں بہت ساری ہچز آئیں گی, ifs and buts آئیں گی. ایک سوال کو مزید کلیئرٹی سے جواب دیں اور مختصر جواب دینا آپ نے. کیا بحریہ ٹاؤن کو آر ڈی اے یا کون سا حکومتی ادارہ ٹیک اوور کر سکتا ہے, اور آپ کی پریفرنس کیا ہے کہ کیا ریزیڈنٹس کو یا جو آپ کی یونین ہے اس کو یہ موقع ملنا چاہیے؟ اس کا چونکہ ویکیوم کے اندر تو معاملات نہیں چلیں گے نا, کوئی نہ کوئی تو ریپلیسمنٹ کے طور پہ آئے گا. جی, جو آر ڈی اے کا علاقہ ہے وہ آر ڈی اے اس کو ٹیک اوور کر سکتا ہے. جو سی ڈی اے کا ہے وہ سی ڈی اے اس کو ٹیک اوور کر سکتا ہے, اور وہاں پہ وہ ایڈمنسٹریٹر اپائنٹ کر سکتے ہیں. اور جو ایڈمنسٹریٹر وہ اپائنٹ کریں گے ان کا پھر بھی وہی کام ہوگا جو میں بتا رہا ہوں کہ وہ اونرز کی ایسوسیشنز کو فارم کر کے اور ان کے حوالے کر دیں گے. اچھا, ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے. آج کل بہت زیادہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ریاض ملک صاحب نے جو دبئی میں پروجیکٹ لانچ کیا ہے, ان کے لوگوں نے یہاں پہ بحریہ ٹاؤن کے اندر جو ان کے سی ایف او اور سی ای اوز تھے انہوں نے یہاں سے بہت زیادہ پیسے کلیکٹ کیے ہیں اور ہنڈی اور حوالے کے ذریعے یہ پیسے باہر ٹرانسفر ہوئے. یہ ایک الزام یہ لگانا چاہ رہے ہیں. الزام ایک سیکنڈ کے لیے میں اس الزام کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اور جو سننے والے دیکھنے والے ہیں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ شیخ ہیں؟ اگر وہ شیخ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ $20 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے, اس کے لیے پیسے نہ آسمان سے برسے ہوں گے, نہ شیخوں نے ان کو گفٹ کیے ہوں گے, نہ جو ہے وہ صدر ٹرمپ نے وہاں سے بھیجے ہوں گے, وہ پاکستان سے ہی گئے ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے والی بات نہیں. جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ لیگل چینل سے گئے ہیں یا وہ انلیگل چینل سے گئے ہیں, اور وہ پیسے جو تھے وہ آپ کی وائٹ منی تھی یا آپ کی بلیک منی تھی. نہیں, اس پہ آ جائیں نا, پہلے وہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جو پیسے تھے گئے ہیں تو وہاں پہ پروجیکٹ چل رہا ہے نا سر. وہاں پہ تو اگر آپ نے پروجیکٹ اتنا بڑا پروجیکٹ کرنا تھا تو میرا خیال ہے کہ میں نے سنا تھا $2-4 بلین جو ہے وہ ایز اے سیکیورٹی آپ کو رکھنا پڑا ہوگا اگر آپ نے 20 جس طرح وہ کہہ رہے ہیں $20 بلین کا. چونکہ میں دبئی میں بہت عرصہ رہا, وہاں ریل اسٹیٹ سے میرا تعلق بھی رہا, تو مجھے وہاں کی جو ریگولیشنز ہیں ان کا اندازہ ہے. ایک میں آپ کو بتاؤں, میں آن لائن آن ریکارڈ یہ بات رجسٹر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ملک ریاض صاحب کا وہ خود اور یا ان کا کوئی ریپریزنٹیٹیو آ کے ہمارے اس فورم پہ بات کرنا چاہے تو مور دین ویلکم. وجہ کیا ہے باجوہ صاحب؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم جج نہیں ہیں, ہم جرنلسٹ ہیں, اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تمام طرح کے لوگوں کو تمام طرح کا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھیں اور لوگوں کو یہ موقع دیں کہ وہ اس چیزوں کے بارے میں فیصلہ کریں. میں اس میں صرف ایک جملہ ایڈ کر دیتا ہوں پلیز. آپ کی یہ دعوت جو خدا کرے کہ کوئی قبول کرے. پچھلی دفعہ بھی جب 1 سال پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے ایگزیکٹلی یہ ایکسٹینڈ کیا تھا کہ کوئی بھی ادارہ یا بحریہ ٹاؤن کے لوگ آ کے اس پلیٹ فارم پہ جواب دینا چاہیں. بالکل ٹھیک بات ہے, آپ کو کرنا چاہیے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کوئی نہیں آئے گا, سال پورا گزر گیا کوئی نہیں آیا, اب بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں آئے گا. اور اگر آپ سے کوئی رابطہ کر کے کہتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں, مجھے بھی ساتھ بلائیں, مجھے یہاں ساتھ بٹھائیں, اور کسی کی اگر یہ جرت ہے کہ وہ آ کے ڈیفینڈ کر سکتا ہے میرے سامنے بیٹھ کے,
تو پھر ہم معافی مانگ لیں گے ملک صاحب سے بھی, پوری عوام سے بھی, ریزیڈنٹ سے بھی, کہ جی ہم تو خواہ میں جو ہے وہ لوگوں کے اوپر الزامات لگا رہے تھے اور یہ تو بڑے نیک اور پارسا لوگ نکلے. چلیں خیر, حوالہ ہنڈی کی انہوں نے ویسے ایک میرا خیال ہے ایک تاثر یا الزام کی بات کی, کیونکہ اتنی بڑی اگر انویسٹمنٹ جا رہی ہے تو آبویسلی اداروں کو پتہ ہونا چاہیے, آئیڈیلی تو پتہ ہی ہونا چاہیے لیگلی جا رہی ہے یا نہیں, انلیگلی. اداروں نے اس کو روکا کیونکہ یہ جو نیب اب انکوائری کر رہی ہے, یہ بینگ دی ربط چیئرمین اور بریس پریزیڈنٹ, میں نے ان کو لاسٹ ایئر جو ہے پورا ایک کیس بنا کے ایک اپلیکیشن دی تھی, جولائی کی بات ہے. پھر اس سال میں نے جب ڈی جی صاحب سے بھی میری 2 دفعہ اس وقت ملاقات ہوئی, میں نے انہیں بتایا کہ سر یہ جینون کنٹینٹس ہیں اور یہ لوگوں کی ایک ریپرزنٹیشن ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نیب کے تھرو لا کو انفورس کریں, جو آپ کا کام ہے. اچھا, ابھی تو ایف آئی اے نے کچھ ریٹس کی ہیں. نہیں, میں آتا ہوں اس پہ. تو فیبروری کے اندر ہم نے اس کا ایک فالو اپ بھی دیا. تو 2 مہینے پہلے پھر نیب نے اس کے اوپر باقاعدہ انکوائری کا آغاز کیا, ہمیں بھی بلایا اور ہماری جو ڈیٹیلز تھیں اس کو اسٹڈی بھی کیا, اس پہ کام ہوا. ایف آئی اے کا ذرا میں آتا ہوں سر, میں آتا ہوں. لیکن اس میں چونکہ نیب نے آنا ہے تو اس لیے میں نے کہا پہلے ہی اس کا بیک گراؤنڈ آپ کلیئر کر لیں. تو اس میں نیب جو ہے وہ آلریڈی ایک انکوائری کر رہی تھی. 1 سال سے ان کے پاس مختلف حوالوں سے ہم نے ہی جو ایویڈنس دیا ہوا تھا ان کے پاس موجود تھا. اچھا, اس پہ انہوں نے کیوں اتنی دیر کی, یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے, لیکن انہوں نے بہرحال ایونچولی انکوائری کا آغاز کر دیا. اب آ جاتے ہیں ایف آئی اے کے اوپر. میں نے نیب کی اس لیے آپ کو بات کی کہ اگر آپ یاد کریں جس وقت یہ آج سے 3-4 مہینے پہلے مسئلہ یہ ایسکلیٹ ہوا, کراچی یہ ڈیفالٹ کر گئے, جو پیمنٹس تھیں وہ نہیں دے رہے تھے اور نیب نے جو ہے وہ ریفرنسز کراچی میں بھی دائر کر دیے اور یہاں پہ بھی دائر ہو گئے. تو اس وقت نیب نے سارے ریل اسٹیٹ کے لوگوں کو اور عام عوام کو بھی ایک ایڈوائزری دی, جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ یہاں سے پیسے آپ نے وہاں اس پروجیکٹ میں انویسٹ نہیں کرنے, کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس کو ہم منی لانڈرنگ تصور کریں گے. دبئی کے پروجیکٹ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اداروں نے اس وقت ان کے پاس کوئی اس طرح سے ثبوت بھی نہیں تھے, اتنا بڑا کوئی گرینڈ آپریشن بھی نہیں ہوا تھا. تو ان کو یہ سمجھ تو آ گئی تھی کہ پیسے پاکستان سے پہلے بھی گئے ہیں اور اب اور بھی جائیں گے, تو انہوں نے ایڈوائزری دی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو بہت بڑے بڑے ریل اسٹیٹ کے ٹائکونز بن گئے ملک صاحب کی کیا لیں کہ چھتر چھایا میں, وہ سارے کے سارے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ ملک صاحب ڈیل کر لیں گے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی, یہ کیا نیب اور کیا گورنمنٹ اور کیا اسٹیبلشمنٹ, وہ ملک صاحب تو کھا جاتے ہیں ساروں کو. تو دے اسٹل منی لانڈرڈ, اور وہ منی جو لانڈر ہوئی وہ کس طرح سے ہوئی اس کی تو ایک پورا آپ کو پروگرام الگ سے کرنا پڑے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اب اداروں کے پاس اس کے ثبوت بالکل ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں, اور یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان لوگوں نے اس کا اقرار بھی کیا ہے. اور آپ نے ایک اور سوال شروع میں پوچھا تھا, اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ یہاں سے پیسے مسلسل ایون ملک صاحب کی فیملی کے لیے اور ان کے ایکسپینس کے لیے بھی باقاعدہ, اور یہ بیریا ٹاؤن کے کچھ لوگوں نے خود بھی مجھے یہ بات بتائی تھی اور بہت پہلے بتائی تھی, اب تو کنفرم ہو گئی کہ ہمیں اتنے پیسے آپ نے بھیجنے ہیں وہاں ہر مہینے, باقی آپ نے یہاں پہ نظام بھی چلانا ہے. جس کی وجہ سے یہاں پہ لوٹ مار کا ایک بہت بڑا دھندا جو تھا اس کا ایک آغاز ہوا. یعنی کہ پہلے یہ تھوڑی ہو رہا تھا کہ آپ کے جو بلز تھے ان کے اندر اگر سپوز وہ لوٹ بھی رہے تھے تو اتنی ایک منیمم اماؤنٹ وہ ڈالتے تھے کہ وہ کسی کو محسوس نہ ہو. لیکن یہ کچھ عرصہ پہلے ایک دم سے آغاز ہو گیا کہ آپ کا 15,000 کا بل جو ہے وہ 30,000 پہ, پھر 45,000 پہ, پھر وہ 60,000 پہ بجلی کا, اور آپ کا مینٹننس جو ہے وہ کسی جگہ پہ کھڑی نہیں ہو رہی. تو وہ ہوا تب جب کہ ملک صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے باہر جانا ہے, اور وہ جا چکے تھے وہاں پہ, انہوں نے پروجیکٹ کا آغاز کر دیا تھا, اور ان کی یہ کلیئر انسٹرکشنز تھیں کہ بھائی آپ خود بھی کمائیں گے اور ہمیں بھی یہاں پہ کھلائیں گے. سر ایف آئی اے نے ابھی جو کریک ڈاؤن کیا ہے اس میں آپ کی اطلاع کے مطابق کتنے لوگوں کو وہاں سے پکڑا ہے؟ لوگ تو کافی سارے ہیں, میرا خیال ہے کہ 25 کے قریب لوگ ہوں گے جو کہ لیکن یہ جو ٹوٹل جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں. یہ جو آپ نے صورتحال بتائی بدقسمتی سے تو ویسے ہی ہے جیسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے بجلی کا بل باقی عوام سے زیادہ سے زیادہ لو پیسے اکٹھے کرو. سر وہ گورنمنٹ والے کام کر رہے تھے اور اسی لیے کر رہے تھے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے تو ہم بھی چھوٹی سی گورنمنٹ. اب یہ بتائیں آپ کی نظر میں, آپ کی نظر میں 2 چیزیں بتائیں جلدی سے. آپ کی نظر میں ایک تو ملک ریاض کی آنے والے دنوں میں مشکلات میں کتنا اضافہ آپ کو نظر آتا ہے, نمبر 1.
نمبر 2 اس سچویشن کی وجہ سے بیریئر ٹاؤن کے جو ریزیڈنٹس ہیں, آپ تو پہلے ہی ایک اسٹرگل کر رہے ہیں رائٹس کی, وہاں پہ جنرلی کتنی پریشانی ہے, کتنا تذبذب ہے, اس سے کتنے مسائل اور انویسٹمنٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں؟ جی انویسٹمنٹ کے تو اس کے مسائل بہت عرصہ پہلے ہی سٹارٹ ہو گئے تھے. جب یہ ایشو سٹارٹ ہوا تو آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی جب سے گورنمنٹ گئی ہے اس کے بعد سے بزنس جو ہے وہ بالکل سنبھلا نہیں, اور ریئل اسٹیٹ تو بالکل کسی جگہ پہ کھڑی نہیں ہوئی, مسلسل ڈکلائن کا شکار ہے اوور آل بھی. اور اس میں اگر آپ بحریہ کی بات کریں تو وہ تو بالکل ایک طرح سے کہہ لیں کہ میرا خیال ہے کہ اب شاید 40-50% جو ہے آج سے اگر 2 سال پہلے آپ جائیں اس سے کمپیئر کریں تو 40-50% جو ہے وہ گر چکی ہوگی. لیکن میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ یہ مارکیٹ سنبھلے گی. یہ مارکیٹ کیوں سنبھلے گی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو آپ نے کہا کہ ان کی مشکلات کم ہوں گی یا ٹھیک ہوں گی, ان کی مشکلات بڑھیں گی, اور ان کی مشکلات اس لیے بڑھیں گی کہ ہم بڑھائیں گے. اچھا آپ بڑھائیں گے؟ جی ہم بڑھائیں گے. بڑے ظالم ہیں. ہم ظالم ہیں سر, ہم ظالم اس لیے ہیں کہ ہم نے یہ جو ظلم ہے اس کو 20-25 سال جو ہے وہ برداشت کیا, منتیں کی, ترلے کیے کہ سر اپنے بندے دے نال تے نہ کم کرو. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے جو جتنی بھی جمع پونجی تھی لا کے آپ کے حوالے کر دی تھی, تو آپ سر آپ ہمارے ساتھ تو ایسا نہ کریں. چلیں آپ نے جو ہے وہ فیز 8 ایکسٹینشن کے لوگوں کو پلاٹ نہیں دیے, یا ڈی ایچ اے ویلی کے اندر جو ہے وہ 80,000 بندے کے ساتھ آپ جو ہے وہ پیسے ڈکار گئے ڈی ایچ اے سے لے کے, یا آپ نے کراچی کے اندر جو ہے وہ 140,000 بندہ جس میں سے 20 یا 30,000 لوگ ہیں کہ جن کو کچھ دیا, ان کی بھی کوئی لیز نہیں ہے, باقی سارے لوگوں کے پیسے کھا گئے. تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. تو آپ ان کے ساتھ تو چلے کریں, لیکن ہم تو ایک ہی ہیں کیونکہ ہم تو آپ کے پاس آ گئے, آپ کے پاس رہ بھی رہے ہیں, تو سر ہمارے ساتھ تو یہ ظلم نہ کریں. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے چھوڑنا کسی کو بھی نہیں ہے, ہر آدمی کو ہم نے نچوڑنا ہے. اور یہ ریاست کے اندر ہماری ایک چھوٹی سی ریاست ہے, اس کے اندر کوئی چوں چاں کرے گا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم وہ کام کریں گے کہ اس کو ایک مثال بنا دیں گے, جو انہوں نے کوشش بھی کی مجھے بھی بنانے کی, لیکن خود مثال بن گئے. لیکن ایک تصور یہ ہوتا ہے, دیکھیں کہ جب کوئی بندہ مشکل میں ہوتا ہے تو لوگ اس کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو, چونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اسے پہلے ان مشکلات سے پہلے ہی آپ ریزیڈنٹس کے رائٹس کے لیے وہاں پہ بات کر رہے اچھا تھے. سر جی آپ کو تو یاد ہے کہ جب پچھلے سال جب آپ کا پروگرام ہوا میں تھا, صرف اس لیے یاد کرا رہا ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ مشکل میں ہیں ملک ریاض, تو آپ کھل نہیں سر, میں آپ کو بات نہیں سر باجوہ صاحب ایک بات میں بلکہ سر اس میں ایک میری اگر بات, کوئی بندہ ٹربل میں ہو نا تو اس کو ویسے بھی اس کو پنچنگ جو ہے نا وہ بحثیت جرنلسٹ ہمارا کام نہیں ہے, بنتا ہی نہیں. لیکن ایک غیرت مند آدمی کسی بھی پروفیشن میں ہوگا وہ کمزور کو دیکھ کے اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. میں نے کل رات ہی یہ بات بی ٹی پی ایل کو کہی ہے, اور جو گیلانی صاحب کا سوال ہے اس کا جواب بھی آ جائے گا اس کے اندر. میں نے بی ٹی پی ایل کو کہا ہے, ملک صاحب کو یہ کہا ہے, اور ان کے ساتھ میرا ایک چینل بھی ہے آف کورس, تو ان کو بھی یہ بات کہی ہے, اور کہتا رہا ہوں مسلسل اس پورے ٹائم میں ایک ہی بات کہتا رہا ہوں, ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہوگا. اچھا وہ ہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ جی مجھے کو 15-20 کروڑ روپیہ دے دیں گے تو مسئلہ حل ہوگا. ریزیڈنٹس کو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ہم آپ کے کسی بھی لالچ میں نہیں آئے, آپ کے کسی خوف میں نہیں آئے, ہمیں جہاں جانا ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے ریڈی ہیں, اپنے بیوی بچوں کو بھی جواب دے ہیں, اپنے لوگوں کو بھی جواب دے ہیں. اور 50 سال 52 سال جو ہے وہ یہی جنگ لڑی ہے, اور آج تک جواب دے ہیں. اسی وجہ سے جواب دے ہیں کہ حرام کو جو ہے وہ ٹھکرایا, اس کو پیچھے کیا, حلال کی طرف بڑھے اور حق کی بات کی. ایک میں کرٹیکل سوال کرنا چاہتا ہوں. نہیں سر وہ سوال روکے ذرا, اب آ جاتے ہیں وہ والی بات جو کمزور والی بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کمزور سمجھا, اسی لیے ہمیں انگیج نہیں کیا. کچھ سمجھا ہی نہیں نا, سمجھا ہی نہیں. لیکن میں آج ان کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان کو کچھ نہ سمجھیں, لیکن ہم آج بھی کہہ رہے ہیں ملک صاحب تسی مہربانی کرو, عزت اپنی بھی بچاؤ, سانو ہی جین دو آرام دے نال, ہمارے یہ لاکھوں لوگ پریشان ہیں. تو آپ ایون یہ ٹرانزیشن بھی اگر ہونی ہے تو اس میں ہم اداروں کو کہیں گے, ہم کہیں گے, ہم ہزاروں لوگوں کو لے کے جو ہے وہ کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے, ہم کہیں گے کہ جی اداروں کو جی یہ ملک صاحب کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ جو آپ کے قانونی معاملات ہیں ان کو کورٹس کے اندر طے کریں. لیکن ہمیں کیوں خواہ آپ نے ذلیل کر دیا ہے. ہمارا جو معاملہ ہے, ہمارا جو ٹرانزیشن ہونی ہے ٹیک اوور کی, وہ جو ہے وہ سموتھ ہو جائے, اور اس میں ان کا نام بھی ایک بات سر میں آخری 2 سوال ہیں جی, پروگرام بہت لمبا ہو گیا, پہلے آپ کر لیں پھر میں. آلریڈی لمبا ہو گیا. یہ بتائیں کہ اگر ابھی تو سارے اور بھی بہت ساری ظاہر چیزیں ایکٹیو ہیں, بہت ساری, اگر کل کو صلح ہوگی ملک صاحب کی سسٹم کے ساتھ تو آپ کیا کریں گے, یا آپ ملک صاحب میں صورتحال کیا ہوگی؟ تب بھی ہم لوگ لڑ رہے تھے. نہیں آپ تو لڑے تھے, لیکن کیا صورتحال مختلف نہیں ہو جائے گی تھوڑی سی؟ ویسے سر بالکل بھی مختلف ہونے ہی نہیں دیں گے.
اچھا ایک آخری سوال سے ہونے نہیں دیں گے. ایک آخری سوال میری طرف سے. دیکھیں ریاض ملک صاحب کو اگر میں ایک جملے میں ڈیفائن کروں اور آپ کہتی ہیں جی کہ لا آف دا لینڈ شوڈ ٹیک اٹس کورس, جی, لیکن مافیا کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. جی. اچھا اس مافیا میں آپ کے خیال میں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ یعنی سابقہ فوجی, اس ملک کے ججز, اس ملک کے بیوروکریٹس, اس ملک کے صحافی کس حد تک ان کے معمد و معاون ثابت ہوئے؟ سارے انوالو. کیا آپ ان لوگوں کے نام لے سکتے ہیں؟ نہیں نام شام نہیں لے سکتا. نہیں ایک منٹ ٹھہرے سر, لیتا ہوں, آتا ہوں. نام اس لیے نہیں لے سکتا کہ جب میں نام لوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں یہ الیج کر رہا ہوں کہ میں اس کو پروف بھی کروں گا, جو کہ میرا کام نہیں ہے, ضرورت بھی نہیں ہے, جو میرا کام نہیں ہے. یہ تو ایسے کہنا چاہ رہے ہیں. صحیح فورم کے اوپر, کسی صحیح فورم پہ جب میں ونس سبمٹ کر چکا ہوں گا کسی کا نام, جس طرح سے آپ کہیں میں نے یہ نام لیا تھا کہ جی آپ یہ جو بجلی کا معاملہ ہے, یہ بجلی کے معاملے پہ انجینئر سلیم صاحب جو ہیں, یہ ان کو پکڑیں, ان سے پوچھیں, اور وہ پکڑے بھی گئے اور ان سے پوچھ گچھ ہو بھی رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ جی ایم اظہر صاحب ہیں, ہمارے لوگ دن رات شکایت کر رہے ہیں کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو انوالو ہیں, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ لوگ تھے جو ہر جگہ پہ بجلی کے معاملے کو ڈیل کر رہے تھے, باقی معاملات کو بھی کر رہے ہوں گے, لیکن جو ہم نے دیکھا تو اس کو ہم نے جو وٹنس ہم نے کیا وہ ہم کہنے کے لیے تیار ہیں. اصل میں گیلانی صاحب مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں صحافیوں کا نام لوں. اصل میں آپ کسی کا بھی نام نہیں لینا, ہمیں نہیں چاہیے بھائی. وہ دیکھیں ایک بات روزے روشن کی طرح آیا ہے, ماشاءاللہ سمجھدار باجوہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس, سیالکوٹ کے ثبوت ہیں کہ وہ سسٹم کو ساتھ لے کے چل رہے تھے, بس سب کو پتہ ہی آ رہی ہے, اور کس طرح چل رہے تھے, اور جو سسٹم کو چلا رہے تھے آج وہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو اب مشکلات ہیں ان کے لیے. یہ سمپل ساری بات تو یہ ہے. اچھا میں اس میں گیلانی صاحب یہ نہیں سمجھتا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی جنرل کی یہ اوقات نہیں ہے, کسی جج کی یہ اوقات نہیں ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں کرپشن جو ہے صحافیوں کا نام نہیں کرپشن کرپشن جس حد تک ریمپنٹ ہے, جس طرح سے ہمارا نظام کمپرومائز ہو چکا ہے, کوئی ایک آدمی چاہے وہ ایون پولیٹیشین ہو, کوئی بھی ہو, وہ یہ کہے کہ جی میں ایسے کر دیتا ہوں, میری نظر میں یہ اللہ پاک کی طرف سے پکڑ ہے, بس نتھنگ مور نتھنگ لیس. اس کے ذرائع ہیں وہ مجھے بھی استعمال کر رہا ہے, آپ کو بھی کر رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے دوسرے لوگوں کو استعمال کر رہا ہے. وہی بات جو ہم نے پہلے کی کہ سسٹم چونکہ ان کے خلاف ہے ابھی اس وقت, تو ظاہر ہے ان کی مشکلات میں اضافہ ہے. آپ جیسے لوگ رائٹس کی پہلے بھی باتیں کر رہے تھے, کل بھی کریں گے, آج بھی کریں گے, اور وہ اپریشیٹ کرتے ہیں ہم. دوسری بات یہ ہے کہ سسٹم اگر صلح بھی کر لیتا ہے آپ کی اسٹرگل جاری رہے گی. اب آگے یہی دیکھنا ہے کہ آگے جا کے یہ معاملات کتنے پریشان کن ہوتے ہیں رہائشیوں کے لیے. اور جو بات اصل آپ نے کی کہ کیا ملک صاحب اور ان کی جو کمپنی ہے وہ کوئی پیچ اپ کرتی ہے رہائشیوں کی تنظیم کے ساتھ کہ سسٹم کو آگے بہتر طریقے سے چلایا جائے, نہ کہ مزید رہائشیوں کے لیے خراب ہو. جی اچھا, دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ اونرز کی ایسوسیشنز جو ہیں وہ ٹیک اوور کریں گی, اور اداروں کے ساتھ ہم اس چیز کو نیگوشیٹ کر رہے ہیں, بی ٹی پی ایل کرے یا نہ کرے. کورٹس کے اندر بھی ہم اس کو فائٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اس میں جہاں جہاں جس ادارے کو, کیونکہ دیکھیں ہم تو کسی سے کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگ رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کرے گی تو گورنمنٹ کے لیے بھی نیک نامی ہوگی کہ جی اتنا بڑا ایک اسکینڈل تھا جس میں لاکھوں لوگ پریشان تھے کہ کیا ہوگا, گورنمنٹ اتنی ایفیشینٹ تھی, انہوں نے یہ کر دکھایا. ٹوٹل ریزیڈنٹس ہیں کتنے؟ ٹوٹل ریزیڈنٹس جو ہیں وہ اگر آپ پورے پاکستان کے ملائیں تو کوئی 5-7 لاکھ بندہ ہے. ہاں زبردست. اب یہ اس پہ آپ اتنے بڑے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اتنی زیادہ تعداد میں. جی یہ انفارچونیٹلی زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جن کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, ظاہر ہے پرواہ ہی نہیں ہے. اللہ نے ان کو جو ہے وہ ان فکروں سے آزاد کر دیا ہوا ہے کہ بل لاکھ کا آیا یا 2 لاکھ کا آیا یا 3 لاکھ کا آیا, بحریہ نے کتنا لوٹا, یا ان کی غیرت کے اوپر جو ہے وہ کوئی پیر نہیں پڑتا اس حوالے سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ کردار ہونا چاہیے. تو میجورٹی جو ہے, لیکن یہ دیکھیں یہ 10-12 ہزار لوگوں نے کیا ہے. یہ جو آپ ہماری اگر آپ اسٹرینتھ پوچھیں تو وہ 10-12 ہزار لوگ ہیں. صحیح. اب آخری بات یہ بتا دیں کہ ابھی موجودہ صورتحال میں کیا آپ چونکہ وہاں رہتے ہیں, کس حد تک لوگوں نے وہاں پہ اب پلاٹ اور گھر بیچنا شروع کر دیے ہیں, اور خریداری میں کتنی کمی واقع ہو رہی ہے؟ نہیں بیچیں گے. جو اگر میں رہ رہا ہوں, میری فیملی رہ رہی ہے, میں نے گھر اس لیے بنایا ہی نہیں کہ جی میں وہاں پہ بحریہ کا مسئلہ ہو جائے گا تو میں لوگوں نے لینے چھوڑ دی ہوں. یا جی پلاٹس کے حوالے سے تو پرابلم ہوگی نا سر. پلاٹ تو تب آپ لیتے ہیں, یا تو آپ انویسٹر ہیں, آپ پلاٹ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ جی اپریشیٹ کرے گا, آپ اس میں سے پیسے بنائیں گے, یا آپ اینڈ یوزر ہیں, آپ پلاٹ اس لیے لیتے ہیں کہ میں اس پہ گھر بناؤں گا.
تو وہ لازمی بات ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی کمی آئی تو ہوگی. بیچنے والا بھی ایکسپلائٹ ہو رہا ہوگا ابھی تو جو بیچنا چاہ رہا ہے, جو بیچنا چاہتا بھی ہے کسی مجبوری سے بھی, تو لازمی بات ہے کہ اس کو پیسے نہیں ایک ملیں. مڈل مین تو کہیں سے کما ہی رہا ہوگا نا اس وقت. مڈل مین جو ہے وہ بحریہ میں تو بہت بزنس نہیں ہے, میں انفارچونیٹ ہے. آپ نے بی ٹی پی ایل کے امپلائیز کی بات کی تھی, میں نے رات کو ہی جس وقت یہ ٹویٹ آیا تھا تو ملک صاحب کو میسج بھیجا تھا, ریکارڈ کر کے میڈیا پہ بھی آیا. ایٹ لیسٹ اپنے لوگوں کو ہم نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بی ٹی پی ایل کے جو ملازمین ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ان میں چند اوپر بیٹھے ہوئے جو مگرمچھ ہیں انہوں نے ان کا بیڑا غرق کیا ہے. وہ 20,000 ہے, وہ 10,000 ہے, لیکن ان کی فیملیز ہیں. تو ہم بالکل بھی نہیں چاہتے, میں کسی قیمت پہ نہیں چاہوں گا, آخری حد تک جاؤں گا کہ ان کو کسی طرح سے سیف گارڈ کیا جا سکے. وہ بھی اسی طرح سے میرے لیے محترم ہے, اسی طرح سے ان کا مجھے درد ہے جس طرح سے اپنے ریزیڈنٹس کا ہے. باجوہ صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا اور ہم نے پورا کمپریہنسولی اس پورے ایشو کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو آپ کا تھینک یو ویری مچ, آپ نے یہ ٹائم دیا ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے, اور یہ جو میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں. اور کمنٹس میں خاص کر یہ جو کراچی کے ریزیڈنٹس ہیں بحریہ ٹاؤن کے, وہ بار بار ہمیں یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ آپ بحریہ کے بارے میں بات نہیں کر رہے. تو آج آپ باجوہ صاحب کو سنیں اور اس پہ ضرور کمنٹس بھی کیجیے. تو اور اپنی رائے بھی دیجیے جو موجودہ صورتحال میں کوئی فردر سوال ہوں گے جو لوگ اٹھائیں گے. میں پوری کمیونٹی سے کہتا ہوں کہ آپ سوال اٹھائیں جن کا جواب نہیں آپ کی نظر میں آیا, اور مجھے جو ہے وہ دوبارہ آپ مدعو کریں گے, میں دوبارہ آ کے ان سوالات کا جواب اور وہ آخری بات آپ کو بھی مدعو کریں گے. اور پھر دوبارہ سے میں ریاض ملک صاحب کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنا کوئی ریپرزینٹیٹیو آن لائن ہمارے پاس بھجوا دیں تاکہ ہم بیلنسڈ. بالکل. اور دوسری بات یہ آخری بار بار ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں چونکہ آج کل حالات مختلف ہیں کہ ملک ریاض صاحب کی صلح ہو سسٹم سے یا نہ ہو, آپ کی جو اسٹرگل ہے وہ رائٹس کے لیے جو ریزیڈنٹس ہیں بحریہ ٹاؤن کے وہ جاری رہے گی 100%. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.